أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ پر آپ ساتھیوں کو جمعے کی ترتیب بتائی تھی، بھائی پہلے جمعہ پر توحید کا بیان ہوگا ہر مہینہ، دوسرے جمعہ پر سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلقات بیان کیے جائیں گے، تیسرے جمعہ پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا صحابہ کرام اور دیگر حضرات کا تذکرہ کیا جائے گا، اور چوتھا جمعہ انشاءاللہ فقہی مسائل یعنی نماز، روزہ، کلمہ، نکاح، طلاق وغیرہ اس کا ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ تسلسل جاری رکھیں گے۔ تو چونکہ آج مئی کا پہلا جمعہ ہے، 2023 مئی کا پہلا جمعہ، تو پہلے جمعہ پر توحید کا بیان ہونا ہے، تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے توجہ فرمائیے گا، اللہ کرے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں صحیح معنوں میں وہ بات کہہ سکوں، اور اللہ کرے ہم سب کو وہ بات سمجھ بھی آئے۔ توحید کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یاد رکھیے گا، توحید سے بھی پہلے ایک چیز کا جاننا ضروری ہے، توحید سے بھی پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید عرض کرتا ہوں آپ کو توجہ سے۔ دنیا میں نظر دوڑاؤ تو آپ کو جس دور میں بھی، گزشتہ ادوار میں، اس دور میں، آئندہ قیامت تک نظر دوڑاؤ تو آپ کو 3 قسم کے لوگ نظر آئیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ نمبر 1 موحدین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 ملحدین۔ یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، موحدین، مشرکین، ملحدین۔ ذرا تھوڑا سا بتاؤ تاکہ آئیے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، آپ توجہ فرمائیے گا، لیکن یہ اللہ کرے سمجھ آئے، بولیے گا۔ پہلا طبقہ موحدین کا، کن کا؟ ذرا بولیے گا، کن کا؟ موحدین کا۔ دوسرے قسم کے لوگ مشرکین، کون سے لوگ؟ مشرکین۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں ملحدین، کون سے لوگ جی؟ ملحدین۔ اب تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے تفصیل۔ موحدین کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سادہ سی بات ہے، آپ اکثر بے شمار دفعہ یہ بات سن چکے ہیں، یہ ہو گئے موحدین۔ نمبر 2 مشرکین۔ مشرکین وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات میں یا اللہ کی کسی صفت میں مخلوق کے کسی فرد کو شریک بناتے ہیں،
تو وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے وہ ہے ملحدین۔ ملحدین کون ہے؟ آج اسی موضوع پر بات ہونی ہے۔ ملحدین کون ہے؟ ان کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے توحید سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ملحدین وہ ہیں جو سرے سے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، سرے سے اللہ کی ذات کو مانتی کوئی نہیں ہے۔ اب توحید تو تب بیان ہونا، توحید تو بندہ تب بیان کرے جب کوئی بندہ اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرے، یعنی اللہ کو بھی مانے کسی اور کو بھی ساتھ برابر مانے، وہ تو ہو گیا مشرک۔ لیکن ایک بندہ سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے اللہ کی ذات کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو ہم توحید سنائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ ملحدین یہ لحد سے نکلا ہے، لحد، یہ جو ہم قبر بناتے ہیں نا، قبر سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ جو قبر بناتے ہیں قبر، تو ایک قبر ہوتی ہے جو بالکل سیدھا نیچے کھدائی کر کے میت کو نیچے دفن کیا جاتا ہے، اس نے کہہ رہی آدن قبر ہے چیرویں قبر، اور ایک قبر ہوتی ہے لحد والی، سائیڈ پہ سامی والی، اسادی سے رہ کے جو سامی آدن، لحد اور سامی والی قبر۔ لحد اسے کہتے ہیں کہ جو سامی والی قبر ہے اس کو لحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لحد کیوں کہتے ہیں کہ زمین کے اندر گڑھا کھودا اور وہ جو میت رکھنے کی جگہ ہے نا وہ سیدھی نہیں ہے، سائیڈ پہ ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو جو خدا کے منکر ہے ان کو بھی لحد سے ملحدین ہے۔ ملحدین اس لیے کہتے ہیں کہ جس پر پوری امت موجود ہے سیدھے راستے پر، یہ ملحد لحد کی طرح، جس طرح لحد سائیڈ پہ ہوتی ہے، یہ بھی امت سے ہٹ کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی بھرمار ہے۔ ہر دور میں یہ فتنہ رہا ہے، اور خاص طور پر 19ویں 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں ان کا بہت زیادہ عروج ہے۔ اس لیے توحید سے بھی پہلے اس موضوع کو سمجھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس لیے میں آج وہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ ملحدین کون ہیں؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ توجہ سے، ملحدین وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام آٹومیٹک چل رہا ہے، اور وہ کس کون سے طبقے کے لوگ ہیں؟ یاد رکھیے گا، مادہ پرست لوگ، سائنس کے پجاری، زیادہ ایجوکیٹر، زیادہ پڑھا لکھا طبقہ۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے ایسے باہر سے لیکچررز آتے ہیں، ایسے ایسے پروفیسرز آتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں میل اینڈ فیمیل، ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ خدا کی ذات کا انکار کر دو۔ ایسے ایسے سوالات اور ایسے ایسے اشکالات ان کے ذہنوں میں اٹھاتے ہیں کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ آخر کار نعوذ باللہ آخر کار وہ اللہ کی ذات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور میں، الحمدللہ ادھر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا بیان کرنا فرض ہے، اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ بعض مشائخ نے، بعض علماء نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں تو میں جملہ عرض کروں۔ علماء نے فرمایا کہ اگر آج ابو حنیفہ زندہ ہو، امام شافعی زندہ ہو، امام مالک زندہ ہو، امام احمد بن حنبل زندہ ہو، یہ چاروں ائمہ اپنی فقہ لکھ رہے ہوں، توجہ سے، چاروں ائمہ اپنی فقہ لکھ رہے ہوں، اور اس دور میں الحاد اور ملحدین موجود ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ وہ فقہ کو لکھنا بند کر کے ملحدین کا رد کریں۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے، اس کا جو ہے تذکرہ کرنا اور پبلک کو یہ بات سمجھانا، یہ ہمارا لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ملحدین کون ہے؟ جو سرے سے اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اور عموماً یونانی فلاسفرز اور بڑے بڑے سائنسٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان، اور سائنس جو آج کل پڑھائی جاتی ہے کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں، اس کی
یہ نہیں ٹوٹلی اس کو مان کر حقائق سے نظریں چرانے والے، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اور وہ سٹیٹ وے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ بعض تو ایسے بھی آئے جیسے، اب آپ کی پتہ نہیں یہ بات اوپر سے گزر جائے گی، پتہ نہیں کیا ہے، ڈارون ایک ایسا بندہ بھی آیا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جتنی بھی یہ ہم انسان ہیں، جانور ہیں، یہ سمندری مخلوق ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقت میں یہ جب یہ پیدا ہوئے تو خود بخود یہ کچھ عرصہ بعد یہ جنس تبدیل ہو جاتی ہے، بندر سے بندے بن گئے، جانوروں سے فلاں چیز بن گئی، فلاں چیز۔ یہ بڑا ایک ڈارون کا ارتقائی نظریہ، یہ بڑا سائنس کے اندر چلتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے، تو یاد رکھیے گا توحید سے بھی پہلے اس موضوع کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے ایسا بندہ اسلام سے فارغ اور کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھو میں آپ کو اب اس کے لیے چند دلائل سنانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو، توجہ آئے تو اگر آپ کی، ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی کتاب کو کیسے مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ جب اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتا، قرآن کو کیسے مانے گا؟ جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کے نبی کو کیسے مانے گا؟ اب اگر اس کے سامنے قرآن کے دلائل پیش کرو، اس کے سامنے حدیث کے دلائل پیش کرو، تو وہ یقیناً کہے گا یار میں تمہارے خدا کو ہی نہیں مانتا، تمہارے خدا کی کتاب کیسے مانوں، تمہارے خدا کے نبی کو کیسے مانوں، اس کی حدیث کیوں مانوں، میں خدا کو ہی نہیں مانتا۔ تو ان لوگوں کی تردید کے لیے، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے یاد رکھو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ عقلی دلائل، ایسے دلائل جو عقل کے مطابق ہوں اور لوگ مجبور ہو جائیں، اور یاد رکھو ایسے دلائل کچھ قرآن میں بھی ہے، بے شمار دلائل جو عقلی دلائل ہیں، اور قرآن و سنت سے ہٹ کے بھی ویسے بھی عقلی دلائل ہیں جن سے ہم ان کی تردید کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بھائیو یاد رکھو ذہن میں یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جو وجود خدا بندی کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھو اللہ کے وجود کے متعلق عقلی دلائل دیکھو جی، یہ ممبر ہے، توجہ سے سننی ہے بات، جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممبر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی جنگل سے آٹومیٹک درخت چرا، اس کی پھٹیاں بنی، شیپ بنی، میخیں آٹومیٹک لگی، کسی نے نہیں لگائیں، یہ بس بائی چانس ہوتا گیا، کرتے کرتے یہ ممبر بن گیا۔ کوئی بندہ صاحب عقل بندہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے انسان کی نیچر، انسان کی طبیعت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے انسان، تو وہ فوراً اس کا ذہن جاتا ہے یار اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہ دیکھ کر، ممبر دیکھ کر، ایک بندہ جب ممبر کو دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں آتا ہے کسی کارپینٹر اور درخان نے یہ بنایا ہے۔ یقیناً ایک ممبر وہ بغیر درخان اور کارپینٹر کاریگر کے نہیں بن سکتا۔ یہ سٹینڈ ہے مائک کا، یہ سٹینڈ کسی کاریگر کی کاریگری کے بغیر خود بخود نہیں بن سکتا۔ یہ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز پر نظر دوڑاؤ، جو چیز آپ کی جیب میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کے معاشرے میں ہے، آپ کے ارد گرد ہے، کسی چیز پر بھی آپ نظر رکھو اور دیکھو تو یقیناً آپ کا دل و دماغ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ یار اس چیز کو کسی نے بنایا ہے۔ تو یاد رکھو جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جب آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی۔ اتنی بڑی کائنات، اس کو دیکھ کر انسان کیسے کہہ دیتا ہے کہ یار یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔
یہ عقلی دلائل ہے. سوچ کرو، غور کرو اس بات پہ کہ کوئی بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ باتیں ہر وقت دعوت فکر دے رہی ہیں کہ فکر کرو، غور کرو. یہ سارا نظام دیکھو یار، ایسا نہیں ہوتا. آج کل گندم کی کٹائی ہے، پچھلے ہفتے عشر کی بات ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آج کل گندم کی کٹائی ہے تو گندم کی کٹائی میں کوئی ایک بندہ ایتھیسٹ آ جائے، کوئی بندہ دہریہ آ جائے، خدا کی ذات کا منکر آ جائے اور اس کے سامنے آپ روٹی پکا کے رکھو. وہ کہے روٹی، اس سے کہو یہ روٹی کہاں سے آئی، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ روٹی حادثاتی طور پر خود بخود آ گئی ہے، بلکہ اس بات پر مجبور ہو کے وہ بولے گا کہ زمین پر کسی نے ہل چلایا ہوگا، اس میں کسی نے بیج ڈالا ہوگا، اس پر کسی نے پانی لگایا ہوگا، پھر جب کونپلیں نکلی تو اس پر سپرے کیے ہوں گے، اس پر کھاد لگائی ہوگی، پھر اس کی رکھوالی کی ہوگی، پھر جب تیار ہوئی اس کو کاٹا ہوگا، کاٹ کر دانے علیحدہ جگہ پہنچائے ہوں گے، بھوسا علیحدہ کیا ہوگا، دانے وہاں سے اٹھا کر گھر میں لائے ہوں گے، وہاں سے اٹھا کر چکی پر لے کر ان دانوں کا آٹا پسوایا ہوگا، وہاں سے وہ آٹا اٹھ کر گھر پہنچا ہوگا، گھر کی خواتین نے وہ آٹا گوندا ہوگا، آٹا گوندنے کے بعد اس کو پیڑے بنا کر تپل پر توے پر ڈالا ہوگا، روٹی کے لیے آگ پکانے کے لیے جلائی ہوگی، اس کے بعد روٹی تیار ہوئی ہوگی، تیار ہونے کے بعد تیرے سامنے آئی. اب پاگل، ارے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، تیرا ایک مومن جانے والا نوالا جب اتنے زیادہ مراحل سے گزر کے آتا ہے، اتنے سارے کاریگروں کا محتاج ہوتا ہے، اتنی بڑی کائنات وہ اللہ کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی تخلیق نہیں ہے، تو بتا پھر کس نے بنائی ہے؟ یہ یاد رکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی توحید سے بھی پہلے اللہ کی ذات کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے. آؤ دیکھو، اب قرآن سے بھی حوالے دیتا ہوں، آپ کو دیگر چیزیں بھی سمجھاتا ہوں. جی توجہ ہے سارے ہیں؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ موضوع ذرا ہے پیچیدہ سا نا، کمپلیکیٹڈ سا موضوع ہے، لیکن اگر توجہ کرو تو انشاءاللہ فائدہ بڑا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. توجہ جی، حوالہ بھی ساتھ سنیے گا. سورت کا نام سورت ابراہیم ہے اور آیت نمبر 10 اللہ نے فرمایا قالت رسلهم افی اللہ شک. اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں سے یہی کہا، اللہ کا قرآن ہمیں یہی دعوت فکر دے رہا ہے. کیا؟ افی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ کی ذات میں شک پیدا ہو گیا؟ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اللہ کی ذات کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے دسو تساں جو آدھے ہو اللہ دی ذات ہے تو وکھاؤ اللہ دی ذات کتھے ہے. یہ پہلا سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. دوسرا سوال کرتے ہیں اگر مسلمانوں تم کہتے ہو اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات نظر کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے. اب اس دونوں کی دو سوالوں کا جواب آج دیں گے انشاءاللہ. توجہ، اللہ کے نبیوں نے فرمایا افی اللہ شکن، کیا تم اللہ کی ذات کے معاملے میں شک کرتے ہو؟ اور بے وقوفو، کون ہے اللہ؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ فاطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا. تم اس ذات میں شک کرتے ہو؟ چھوٹی سی چیز، یہ چھوٹا سا رومال ہے، اس کو دیکھ کر انسان کی عقل کہتی ہے یا اس کو بھی کسی نے بنایا ہے؟ یہ رومال بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تیرا میرا موبائل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا،
सवारी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। तेरा मेरा मकान, ये मस्जिद की इमारत और बिल्डिंग, याद रखो, बगैर कारीगर के नहीं बन सकती। इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीनें, इतना बड़ा निजाम, ये बगैर बनाने वाले के कैसे बन गया? ये अल्लाह दावत फिक्र दे रहा है। और जरा सूरत तबारकल्लज़ी, सूरत मुल्क के अंदर देखिए जरा अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ओ लोगों, सूरत मुल्क है, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ा सबा समावाति तिबाका। ओ लोगों, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान तह बतह बनाए। पहला आसमान, ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, 7वें आसमान तक। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए, तिबाका, तह बतह करके बनाए। अल्लाह फरमाते हैं और लोगों, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत। और देख तो सही, तुम्हें अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह ने जिसको पैदा किया, मखलूक को बनाया, आसमानों जमीन में, तुम्हें कोई ऐब नजर आता है तो बता। हम चीज बनाते हैं ना, चीज बनाने के बाद पहली दफा कोई चीज बनाई, अपने ज़हन से बनाते हैं। तवज्जो से जरा, तवज्जो जरा, हम अपने ज़हन से कोई चीज़ बनाते हैं, बना दी, लेकिन चंद दिन इस्तेमाल के बाद हमारे ज़हन में आता है यार एक कमी रह गई है, फला इजाफा इसमें होना चाहिए, फला इन हो गया ना तो ज़्यादा फ़ायदा आई, कहते हैं ना हम, उसको फिर अपडेट कर देते हैं। ये मोबाइलों के सॉफ्टवेयर की बात कर लो, पढ़ा लिखा तबका नौजवान, आप मोबाइल कंपनी से परचेज करते हैं, मोबाइल लेके आती है, वक्तन फवक्तन कंपनी अपडेट लॉन्च करती है, मोबाइल अपडेट हो रहा है। क्यों? इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स उन्होंने बैठकर ये मोबाइल बनाया, उसके बावजूद इसमें कमी रह गई। वक्त के साथ साथ उसमें अपडेट आना और जरूरियात को देखकर जरूरियात पूरी करना। फरमाया ये बंदों की तख्लीक और बंदों की कारीगरी में तो ये होता है, लेकिन अल्लाह की कारीगरी देखो, हाय हाय, अल्लाह की कारीगरी देख। और मेरा बंदा आसमानों को देख, जमीनों को देख, सूरज को देख, चांदों को देख, चांद को देख, दिगर से आले सितारों को देख। अल्लाह की कसम है, पूरे निज़ामे कायनात में नजर दौड़ा, मेरा अल्लाह कहता है मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत। तुम्हें ये नहीं होगा तुम्हारे दिल में यार सूरज ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तेरे ज़हन में ये कभी नहीं आ सकता, चांद यूं नहीं होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था। बल्कि सूरत ज़ारियात में मेरा अल्लाह क्या कहता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और बंदे आप अपने अंदर गौर कर, तू गौर करेगा तेरा दिल मजबूर हो जाएगा, तू अल्लाह को मान लेगा। अपने अंदर गौर कर, अल्लाह ने ऐसा परफेक्ट बनाया इंसान को, ऐसा मुकम्मल बनाया कि आज लाखों साल गुजर गए, आदम अलैहिस्सलाम से इंसान की तख्लीक शुरू हुई, आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने यूं कहा यार अल्लाह ने बंदों की ये जो 2 आंखें बनाई हैं, इधर न होती, एक नीचे होती, एक इधर होती, या एक आंख इधर होती, या चलो एक आगे होती, एक पीछे होती, ताकि आगे भी देख लेता, पीछे भी देख लेता। फरमाया नहीं नहीं नहीं, आज तक कोई भी अक्ल वाला बंदा ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने अल्लाह की तख्लीक पर सवाल उठा दिया।
तुम कहते हो ये हादसाती तौर पे पैदा हुए। नहीं, सुनो, इस निज़ाम कायनात को चलाने वाला, पैदा करने वाला एक अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की ज़ात मौजूद है। तो इसलिए ये सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो अल्लाह को नहीं मानते, वो पहला इतना क्या कहते हैं जी, हम खुदा को नहीं मानते कि निज़ाम कायनात खुद ब खुद चल रहा है। एक नजरिया साइंसदानों की तरफ से पेश किया गया, बिग बैंग, बहुत बड़ा एक नजरिया पेश किया गया। बिग बैंग क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी ये एक पहले निज़ाम था इकट्ठा, इसमें बड़ी ताकत थी, अचानक एक ब्लास्ट हुआ और ये निज़ाम सारा फटा, और फटते ही ऑटोमेटिक आसमान बनते गए, ऑटोमेटिक ज़मीनें बनते गए। ये वही बात है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक इसी तरह के बंदे का मुकालमा हुआ, बास मुबासा हुआ। यानी कैसे हुआ? दिन मुकर्रर हुआ, वक़्त मुकर्रर हुआ, जगह का तयन हुआ। अब ये जो दहरिया था, खुदा की ज़ात का मुनकिर था, वो अपने पूरे धड़ल्ले के साथ, धरे के साथ वहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ना पहुंचे, हत्ता के मिसाल के तौर पे सुबह का टाइम था, दिन गुजरता गया। अब जो मुसलमान थे ये बड़े मुतफक्किर हुए, बड़े हैरान परेशान हुए कि अबू हनीफा नहीं आया, आज मुसलमानों की हार हो जाएगी। करते दिन का जब काफ़ी सारा हिस्सा बीत गया तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए। इन्होंने पहला सवाल किया, जो मद्दे मुकाबिल दहरिया था, उसने पहला सवाल किया, जनाब आप देर से क्यों आए, वक़्त से लेट क्यों आए? आपका हमारा वक़्त वो था सुबह का, आप अभी आ रहे हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, यार असल मसला ये था, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह की ज़ात के वजूद के बारे में ये बड़ी प्यारी दलील है। फरमाया यार असल मसला ये था, जिस रास्ते से मैंने आना था ना, जिस रास्ते से, वहाँ रास्ते पर एक दरिया था और दरिया पर कश्ती कोई नहीं थी। अब मैं आया, मैं इंतजार करता रहा, काफी टाइम गुजर गया, कश्ती कोई ना आई। आखिरकार मैं अचानक देख रहा था कि दरख्त, जंगल के साथ जो दरख्त थे उनमें से चंद दरख्त ऑटोमेटिक कट के साइड पे हो गए और वो चिरते गए और फट्टे बनते गए, और मैं देखता रहा, हैरान होता रहा। फट्टे आपस में जुड़ते गए, जुड़ने के बाद फट्टे कश्ती की शक्ल बने और फिर वो फट्टे दरिया में आए। मैं उन पे सवार हुआ, इसलिए मैं देर से आया हूँ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कहा तो आगे से वो जो दहरिया था ना, वो कहता हो मौलवी पागल हो गया है, मौलवी पागल हो गया जी, मुसलमानों का मुनाजिर पागल हो गया। कहता है जी खुद ब खुद फट्टे चिरे, खुद ब खुद कश्ती बनी और खुद ब खुद मैं इतना इसी वजह से लेट हो गया जी कि ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद होता रहा, मौलवी पागल हो गया है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, और लोगों मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। लोग हैरान हो गए, मद्दे मुकाबिल कहते हैं मौलवी पागल हो गया और अबू हनीफा कहते हैं मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। अबू हनीफा ने कहा मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। लोगों ने पूछा कैसे? अबू हनीफा फरमाते हैं देखो लोगों, मैंने इससे कहा अकेले दरख्त कटे, अकेले फटे चिरे, उनकी मेखें लगी, कश्ती की शक्ल बनी, फिर वो दरिया में आई, मैं सवार होके आया। ये कहता है मौलवी पागल हो गया। क्यों? इसलिए कि कभी अकेले भी दरख्त कटते हैं, कभी अकेले भी दरख्तों के फट्टे बनते हैं, कभी अकेलियां भी कश्तियां बनती हैं। जब तक कोई कारीगर न बनाए, जब तक कोई काटने वाला काटे नहीं, जब तक कोई चीरने वाला चीरे नहीं, कैसे ये दरख्त कटे चीरे फटे बने? फरमाया अब पागल, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा बनाने वाले के कैसे बन सकती है? फरमाया मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। एक दफ़ा एक और हैसियत से ये क्या कहते हैं मुल्हिद से अबू हनीफा का अभी बच्चे थे, छोटे थे, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह से उसका मुकालमा हुआ। अभी बच्चे हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह से मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा इन 3 सवालों के जवाब दे दे, तवज्जो से, अगर कोई बंदा 3 सवालों के जवाब दे दे तो फलां रोम का बादशाह है, उसकी तरफ से इतने इनाम मिलेंगे, इतना बड़ा प्राइज मिलेगा, इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। अबू हनीफा छोटे थे, वालिद साथ था, पूछा इजाज़त हो तो मैं इससे सवाल पूछ के जवाब दे लूँ? उन्होंने कहा जी ठीक है। अब अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया हाँ भाई तेरे क्या सवाल है? तवज्जो से सुनिएगा। अब उस बंदे ने सवाल किया, पहला सवाल क्या है?
کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال، ایک منٹ ذرا تھوڑی سی میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ ہیں؟ یہی تو بات ہے نا بھائی، کچی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، غلط بات بھی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی بات ہو کھول کے واضح طور پر کر دینی چاہیے. اس بندے نے 3 سوال کیے. کہتا ہے جناب یہ بتاؤ تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ نہیں ہے تبھی نظر نہیں آتا. اس کا جواب دو. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے خدا کا چہرہ اور منہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ 3 سوال کر دیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال کہ تمہارا خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں اسے نہیں مانتا. اس کا جواب ویسے بڑا پیارا ہے نا، بڑا پیارا ہے. توجہ اگر ہو تو میں اپنے طور پہ آپ کو جواب دے دوں توجہ سے. اگر کوئی چیز انسان کو نظر نہ آئے، کیا وہ اس بات کی دلالت کرے گی کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی کوئی نہیں؟ جو مجھے نظر نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب ہے وہ چیز ہے ہی کوئی نہیں، وجود ہی کوئی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، پنکھا چل رہا ہے پنکھا، ہوا لگ رہی ہے آپ کو، ہوا ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے ہوا، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی پھر بھی مانتے ہو. ہوا آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کے تو ہوا ہے. ہوا کا نظر نہ آنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. دوسرا سوال میں کرتا ہوں توجہ سے. عقل دیکھی ہوئی آپ نے؟ عقل، کسی نے کوئی عقل دیکھی ہو تو مجھے بتایا. اب یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا بھائی عقل اور مغز میں فرق کیا ہے. فرق تو ہے نا؟ نہیں پتہ. اوکھی گلا ہو گئی ہیں. عقل اور مغز میں فرق ہے، پتہ تو انہوں. چلو لمبی گل نہیں کر دے، یاد رکھو عقل اور مغز، دماغ، اس میں فرق ہے. دماغ بے وقوف بندے کا بھی ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے اس کے سر میں، یہ نہیں بھائی کھوپڑی خالی ہوتی ہے. دماغ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، درندوں میں بھی ہوتا ہے. دماغ اور چیز ہے اور اس میں جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو عقل اور شعور کہتے ہیں. اب سمجھ آ گیا فرق؟ یا توجہ تو کرو. عقل اور دماغ میں فرق سمجھ آیا؟ عقل وہ مجسم ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کبھی کھاتے بھی ہوتے. دماغ وہ چیز ہے جو آپ گائے بکری بھینس کا آپ جو ہے دماغ لے کے ان سے کھاتے بھی ہو اس کو بھون کر، یہ ہو گیا دماغ. لیکن عقل کیا ہے؟ وہ دماغ کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے اسے عقل کہتے ہیں. عقل ہوتا ہے نا؟ عقل ہوتا ہے نا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا عقل، توجہ سے میرے سوال کو سن کے جواب دو ذرا. اگر آپ نے عقل نہیں دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل ہوتا ہی کو نہیں. عقل تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. ہوا تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یاد رکھو اسی طرح میرا رب تو ہے پر نظر نہیں آتا. میرا رب تو ہے پر نظر نہیں آتا. اب اگلا سوال میں کرتا ہوں، یہ شاید دہریوں کی طرف سے بھی ہو، بھائی نظر کیوں نہیں آتا؟ موضوع بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بڑا پیچیدہ موضوع ہے. اگر آپ توجہ کرو تو میں نے کہا تھا پچھلے جمعے پہ میں نے بتایا تھا کہ آج کے بعد ہمارے جمعے انشاءاللہ اس ترتیب سے ہوں گے. پہلا جمعہ اللہ کی توحید پر، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کے متعلق، تیسرا صحابہ ائمہ مجتہدین کے متعلق اور چوتھا فقہی مسائل کے متعلق جمعہ ہوگا. میں نے ترتیب بتائی تھی نا. آج پہلا جمعہ ہے اپنا مئی کا پہلا جمعہ 2023 مئی کا، تو پہلے جمعے پہ توحید بیان کرنی ہے. تو توحید سے پہلے ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے اللہ کی ذات کے وجود کا قائل ہونا. ایک بندہ اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ لاکھ توحید سناؤ، توحید کس کھاتے کی ہے؟ توحید تو تب آئے گی نا تب وہ
اس کی سمجھ میں آئے گی، کھوپڑی میں بیٹھے گی۔ جب وہ اللہ کو مانے گا اس کے متعلق پھر اس کی توحید کے دلائل دو، اس کو سمجھ میں آئے گی۔ جب ایک بندہ سرے سے مانتے نہیں ہے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کے وجود کا ہی منکر ہے، ایسے بندے کو آپ لاکھ دلیلیں دو توحید شہید کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن آپ مانتے ہو کہ ہوا ہے۔ عقل، دماغ کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن آپ کہتے ہو عقل ہے۔ سوچ، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی ترازو پہ تولیں، کسی پیمائش پہ آپ ناپ پہ کے ناپ کریں، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن سوچ آپ کو نظر نہیں آتی، عقل نظر نہیں آتی، ہوا آپ کو نظر نہیں آتی۔ یاد رکھو بھائیو، جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ چیزیں تو موجود ہیں لیکن ہماری دسترس اور ہماری پہنچ اور ایکسس سے باہر ہے۔ اسی طرح یاد رکھو اللہ کی ذات، وجود اللہ کی ذات کا ہے لیکن ہماری اپنی پہنچ اور ایکسس سے وہ باہر ہے۔ اب دوسرا سوال میں کر رہا تھا، اللہ نظر آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نظر آتا کیوں نہیں ہے؟ کبھی کوئی ایتھیسٹ آپ کو دہریہ آپ سے سوال کر لے، کسی کالج یونیورسٹی کا پروفیسر آپ سے سوال کر لے، بھائی اللہ نظر نہیں آتا تو میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ چند سوال آپ پہ کر لے، آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے۔ یاد رکھو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ٹائم شارٹ ہے، 10 منٹ رہتے ہیں، میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، توجہ، میں سر کے بغیر چند باتیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نام پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے، نام پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سے عرض کی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں حوالہ دے دوں آپ کو، ہاں جی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ یہ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 143 نمبر کی آیت ہے سورۃ الاعراف نام پارے میں۔ توجہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار، یا اللہ مہربانی کر، مجھے بڑا شوق ہے، بڑا دیدار کا شوق ہے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا چہرہ مبارک دکھائیے، مجھے زیارت کرائیے۔ اللہ نے لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیا نا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اچھا یوں کر، میری بات سن، آپ کو ٹھیک ہے زیارت کا شوق ہے لیکن ایک بات دیکھ، میں اپنی ایک تجلی سامنے پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو پہاڑ سے تو بہت چھوٹا ہے نا وجود پیغمبر کا، انسان کا، پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے اور وجود انسانی بہت تھوڑی چیز ہے۔ فرمایا اتنا بڑا وجود ہے پہاڑ کا، اگر میں اس پہ ایک تجلی ڈالتا ہوں اپنی نور کی، اگر وہ برداشت کر جائے گا تو پھر دیکھ تو بھی دیکھ سکے گا، اگر وہ برداشت نہ کر سکا تو میرے پیغمبر تیرے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ ایک گل سمجھنیے ذرا، ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یاد رکھو، فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہا نا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا، اگر وہ برداشت کر گیا تھا۔ ہوا کیا؟ فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، فرمایا اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، سارا پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ توجہ، پہلا سوال ہے اللہ نظر نہیں آتا تو لہٰذا ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ دہریوں کا سوال ہے، اللہ کے وجود کے منکرین کا سوال ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا تو ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ جیری شے نظر نہ آوے ادھا اے مطلب نہیں ہوتا ادھا وجود ہی کوئی نہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن مانتے ہیں ہوا ہے، عقل دماغ کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ عقل ہے، سوچ
सोच आपको नजर नहीं आती, लेकिन सोच को मानते हो कि सोच होती है, आप उसके वजूद के मुनकिर नहीं हो, तो याद रखो इन चीजों के मुनकिर नहीं है तो अल्लाह की जात अगर नजर नहीं आती तो हम अल्लाह की जात के भी कायल हैं, मुनकिर नहीं है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है अल्लाह नजर क्यों नहीं आता, तो उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मूसा इन आंखों से दुनिया के अंदर अल्लाह की जात को देखना मुमकिन नहीं है, इंसान की अप्रोच और इंसान की ताकत से बाहर है, इसलिए अल्लाह को दुनिया में इंसान नहीं देख सकता। 7वें पारे का आखिरी सफ़ा है, वहां पर एक आयत है, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती और अल्लाह हर चीज को देखता है। ये इंसान की एक्सेस और इंसान की पहुंच से बाहर है, इसलिए अल्लाह नजर नहीं आता। 2 सवाल हो गए, ठीक है जी। उसने दूसरा सवाल किया अबू हनीफा से, ये बताओ अल्लाह का चेहरा किस तरफ है, तवज्जो से, अल्लाह का चेहरा किस तरफ है? तो हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया एक चिराग जलाओ, तवज्जो से बड़ा प्यारा जवाब है। फरमाया चिराग जलाओ, ऐसे चिराग जला के रखो, चिराग, ठीक है, चिराग, लालटेन, लैंप, चिमनी, एक चिराग दिया जला के यहाँ पे रखो। उसके बाद फरमाया अब ये बताओ चिराग जलने के बाद तुम ये बताओ इस चिराग की रोशनी का रुख किस तरफ है, केरे पासे मुंह है रोशनी दा? उसने कहा ये तो हर तरफ है, इसके लिए तो कोई सिमत नहीं है। उसने कहा एडा सारा चिराग है नूर, इसकी सिमत कोई नहीं है, तो अल्लाह नूर समावाति वल अर्श, अल्लाह आसमानों जमीनों का नूर है, तुम उसकी डायरेक्शन पूछते हो वो किस तरफ है? दूसरा जवाब इसका कुरान में है, फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, ये पहले पारे में है, फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां भी चेहरा करो अल्लाह उधर ही तुम्हें मिलेगा, अल्लाह उधर ही मौजूद होगा जिधर भी तुम मुंह करोगे। यह दूसरा सवाल। उसने कहा मेरा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब देखो अल्लाह के अफ़ाल कैसे हैं कोई नहीं जान सकता ना, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा जवाब इन बेवकूफ़ों को देना पड़ता है कि तब उनकी खोपड़ी में बैठती तब है बात। अबू हनीफा ने फरमाया क्या कहता है? कहता है ये बता अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उसने कहा यार ऐसा है, मेरी बात सुन, तू बैठा है मिंबर पे सवाल कर रहा है, मैं मजमे में खड़ा हूँ, तू ऐसा कर, तू सवाल करने वाला है, तू अब नीचे आ जा, इस सवाल का हक तब अदा होगा, तू इधर आ जा और मैं मिंबर पे बैठ के इसका जवाब दूंगा। उसने कोई मसला नहीं। अब ये स्टेज से उतर गया और अबू हनीफा स्टेज पे आके बैठ गया। कहता है हुण पूछ क्या किया? अके जी मैं पूछ रहा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उस अबू हनीफा फरमाती हैं मैं बताता हूँ अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे इज्जत देकर मिंबर पे बैठा दिया, तुझे जलील करके मिंबर से उतार के तुम्हें बता दिया कि इस वक्त अल्लाह तुम्हें जलील कर रहा है। ये होता है इल्जामी जवाब मुंह बंद कराने के लिए, वरना अल्लाह क्या कर रहा है अल्लाह को आपको पता है। अल्लाह हर रोज कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह हर रोज अपनी नई शान में होता है। कैसा है वो? अल्लाह की कमा यली को बिशानी ही, अल्लाह की शयान शान जैसे है। तो ये हो गया अकली दलाइल। अब थोड़ा सा जो साथी बाद में है खुलासा सुनो ना, ताकि आखिर में बात थोड़ी सी मैं बता सकूं तवज्जो से। 4 जुमे 4 मौजूआत का मैंने पिछले जुमे ऐलान किया था कि हर जुमे पे ये मौजू हुआ करेगा। आज पहला जुमा है, तौहीद का मौजू बयान करना है। अब तौहीद बयान तब करें जब बंदा अल्लाह की ज़ात के वजूद का कायल हो। मैंने आपको बताया दुनिया में लोग हर दौर में 3 किस्म के तबके रहे हैं, हर दौर में 3 किस्म के लोग रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मुवाहिदीन, नंबर 2 मुशरिकीन, नंबर 3 मुल्हिदीन। मुवाहिदीन वो हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन साथ वहदहू ला शरीक भी मानते हैं, ये मुवाहिदीन है। मुशरिकीन कौन है? जो अल्लाह को मानते हैं साथ उसकी मखलूक में से किसी बड़े छोटे को अल्लाह की ज़ात या सिफात में उसका भाईवाल और शरीक बनाते हैं, ये नंबर 2। और नंबर 3 तबका इथियस्ट या अल्लाह की ज़ात के मुनकिर, उनको
کہتے ہیں ملحدین، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بس آٹومیٹک ایک سسٹم چل رہا ہے، جب تک چلتا رہے گا، بالآخر ایک دن آئے گا یہ سسٹم ٹھپ ہو جائے گا، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی ذات کے منکر ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے اب آپ قرآن پیش کرو گے، توجہ سے سنو، قرآن پیش کرو گے، ان کا جواب آئے گا ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے، تمہارے خدا کی کتاب کو کیسے مانیں گے؟ اگر ان کے سامنے حدیث پیش کرو گے، رسول اللہ کا عمل پیش کرو گے، ان کا جواب آئے گا جب تمہارے خدا کو نہیں مانتے، اس کے نبی اور رسول کو کیسے مانیں، اس کی حدیث کو کیسے مانیں؟ نہیں مانتے، جب خدا کی منکر ہے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ ان لوگوں کو عقلی دلائل دو، عقلی دلائل ان کے سامنے پیش کرو، اور ایسے دلائل جن کو سن کر دیکھ کر ان کی عقل مجبور ہو جائے کہ واقعی اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اسلام اس کی تشریح کرتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بنائی اور ان میں اپنا آرڈر اور حکم چلایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ہر چیز پر قدرت اللہ کی، ہر چیز پر علم اور قبضہ اللہ کا ہے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے بیان کیا تاکہ بندہ پہلے اللہ کی ذات کا تو قائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور زیادہ پڑھے لکھے طبقہ جو کہتے ہیں نا ویل ایجوکیٹڈ قسم کا طبقہ، وہ بیچارہ ان چیزوں کو، ہاں پتہ ہے یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا دہریے، یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابھی پچھلے رمضان سے پہلے ایک بندے کا سوال میرے پاس آیا، کہتا ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تم کہتے ہو؟ جی کہتے ہیں ہم، اس کے کچھ سائنٹیفک لاجک دو جی، یہ قرآن کو سائنس سے ثابت کرو، حالانکہ ٹوٹل سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، اللہ کی قسم ہے قرآن کے ایک لفظ سے ساری سائنس ثابت ہے، قرآن کو سائنس سے ثابت کرتا ہے، اس کے سائنٹیفک لاجک دو جی ہمیں۔ وہاں سے ہمارا رخ پھرا، ہمارا ایک دوست ہے اس نے مجھے پہلے کہا تھا، اس نے کہا یار تھوڑا سا رخ چینج کرو، تھوڑا سا رخ چینج کرو، اس ٹاپک پر بھی کام کرو، لوگوں کو آگاہی دو کہ لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، سائنٹیفک لاجک اسلام کے لیے اللہ کے لیے مانتے ہیں، اللہ ہے تو دلیل دو جی، اللہ ہے تو دلیل دو۔ حالانکہ قرآن میں آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بات ختم ہو گئی، یہ قرآن کی صفت بیان ہو گئی۔ آگے کہا الذین یؤمنون بالغیب، ہاں ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے اللہ کے نبی کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر، ہم غیب پر یقین رکھنے کے بارے میں ذرا اس کی تائید میں ایک بات سنو۔ ایک صحابی ہے، صحابی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بدو بندہ، غیر مسلم بندہ اپنا اونٹ بیچ رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ سودا کیا، توجہ کرو ذرا، سودا کیا اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ، سودا طے ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یار میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں گھر سے جو ہے وہ نقدی یا پیسے جو ہیں وہ اٹھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، اللہ کے نبی آگے چل پڑے۔ اچھا، راستے میں وہ چونکہ بدوی آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، کافر تھا، تو اس نے راستے میں ایک بندہ ملا تو اس نے کہا یار اونٹ بڑا مزدار ہے، بیچنا ہے؟ اس نے کہا کتنے کا؟ تو اللہ کے نبی، فرض کرو میں مثال دیتا ہوں، 10 درہم کا اللہ کے نبی کو فرض کرو اس نے بیچا نا، تو راستے پہ جو گاہک لگا اس نے کہا جی میں 15 درہم دیتا ہوں، تو اس کا کوئی ایمان تو تھا کوئی نہیں، اس کو کیا پتا تھا میں نے نبی سے بات کی ہے۔ اچھا اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے 15 کا بیچ، خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کا بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تیری میرے ساتھ بات ہوئی ہے، تیری میرے ساتھ بات ہوئی ہے اور تو نے میرے ساتھ یہ سودا طے کیا ہے، تو اب تو مجھے نہیں دے رہا اور سودا تو نے توڑ دیا، تیری میری بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے مجھے فلاں جگہ پہ بیچا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بیچا، گواہ پیش کرو۔ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار تو اور میں اکیلے تھے، گواہ تھرڈ پرسن تھا ہی کوئی نہیں، اور گواہ میں کیسے پیش کروں؟ تو نے نہیں بیچا میرے اوپر۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو، تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نہیں دیتا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، توجہ کرو ذرا توجہ، یہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب۔ صحابی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اوے سونا، میں گواہ ہوں اللہ کے نبی کا کہ تو نے ان کو اونٹ بیچا ہے، یہ چیز بیچی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے تو تھا کوئی نہیں موقع پہ، توجہ کر یار بڑی عجیب بات ہے، تو موقع پہ تھا کوئی نہیں اور تو نے کیسے یہ گواہی دے دی؟ اس صحابی نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک اونٹ کی بات ہے، ایرا سارا اونٹے یہ تو اونٹ دی گل ہے، اساں تا بڑیاں بڑیاں گلاں یریاں ڈٹھیاں نہیں تے تہاڈی زبان تے اعتماد کر کے من لے ہے۔ تو سا فرمایا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی مان لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی مان لی۔ آپ نے فرمایا عذاب قبر ثواب قبر ہے، ہم نے نہیں دیکھا مان لیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں سوائے اس کے کہ آپ کی زبان پہ اعتماد کیا؟ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اساں تا بڑیاں بڑیاں گلاں تہاڈی زبان تے اعتماد کر کے من لئیاں، اے تا گل ہی کوئی نہیں، تساں آکھ رہے ہو تے اسا جہنم من لئیے، تساں آکھیا ہے اسا جنت من لئیے، تساں آکھ رہے ہو اس اٹھ وچ ہے اسا اے بھی من دیا۔ یہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب۔ اور آج سائنٹیفک لاجک دو جی، دلائل پیش کرو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو ہم اللہ کے وجود کے قائل اور اللہ کے وجود کے ماننے والے ہیں، اور یہی اصل ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ 3-4 منٹ اوپر ہو گئے، خلاصہ توجہ سے سن لو۔ توحید سے پہلے اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے، نظام کائنات سارا اللہ ہی چلا رہا ہے اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تم کہتے ہو اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ، تم کہتے ہو اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا بس میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، اللہ کرے تیری سمجھ میں آ جائے۔ کہتا ہے کیا؟ فرمایا امام شافعی نے یہ جو شتوت ہوتا ہے نا، شتوت وہ جو کھاتے بھی ہیں شتوت، اس نے فرمایا کہ یہ شتوت کا پتا ہوتا ہے نا، شتوت کا پتا، ٹھیک ہے، یہ ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، گائے بھی کھاتی ہے، بکری بھی کھاتی ہے شہد کا پتا۔ اگر شہد کی مکھی اس کو چوستی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا اس سے کھاتا ہے، اس سے ریشم بنتا ہے، گائے بکری اس سے کھاتی ہے، ان کا گوبر اور مینکڑیاں بنتی ہیں۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک پتے کو 4 مخلوقیں استعمال کرتی ہیں، علیحدہ علیحدہ چیزیں ان سے بنتی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، موحدین، مشرکین، ملحدین۔ موحدین جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں۔ نمبر 2 مشرکین جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی بڑے چھوٹے کو بھائیوال اور شریک بناتے ہیں۔ نمبر 3 ملحدین، یہ اللہ کی ذات کے سرے سے منکر ہے، اللہ کی ذات ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کا رد کیسے کیا جائے؟ ان کو عقلی دلائل دیے جائیں، بھائی اے رومال بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، یہ موبائل بغیر مکینک کے، کاریگر کے، فیکٹری کے نہیں بن سکتا، یہ ممبر بغیر کارپینٹر کے نہیں بن سکتا، یہ مائک بغیر ٹیکنیشین کے نہیں بن سکتا، یہ فریم بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، اور چھوڑو تیری میرے رہنے کی بلڈنگ وہ بغیر مستری کے نہیں بن سکتی، اتنا سارا گھر وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، اتنا بڑا نظام کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ اسی بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں اور اس کی صفت ہے هو اللہ الخالق، وہی خالق ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
پرانی روٹین دے مطابق 5-7 منٹ وقت زیادہ لگ گئے، اللہ قبول فرمائے۔